حمد شاکرین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شیء نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا الذی کان نبی و آدم بین الطین والماء و نبینا و کریمنا و اوننا و معیننا و عیننا و عیاننا و غوثنا و مغیثنا و غیثنا و غیاثنا و ملجأنا و مأوانا و وکیلنا و کفیلنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج کی یہ پروقار عظیم الشان ایمان افروز محفل پاک جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، مجھ سے قبل آپ نے ایک بڑا جاندار، خوبصورت اور مسجع مکفّع خطاب استاذ الاساتذہ حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہ العالیہ کا خطاب سماعت فرمایا۔ یہ انتظامیہ کی طرف سے یہ ترتیب تھی اور یہ حکم تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ جتنے وقت میں قبلہ حافظ صاحب نے بیان فرمایا، کوشش کروں گا اتنے ہی وقت کے اندر میں بھی اپنی گفتگو کو سمیٹ سکوں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، باہر چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ عقیدہ ختم نبوت پر بات آپ نے سنی ہے، میں اسی مضمون کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ذی وقار عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ قرآن کی ساری آیات کا خلاصہ نکالو تو عقیدہ ختم نبوت بنتا ہے۔ تمام احادیث کا مجموعہ یکجا کیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت بنتا۔ تمام فقہا کی فقاہت کو یکجا کیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت بنتا۔ تصوف کے مغز کو اگر جمع کیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت بنتا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر اسلام کا تصور ہی کوئی نہیں۔ جس کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے وہ مومن ہے، جس کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں وہ بدبخت ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پھر عرض کرتا ہوں، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی اساس ہے۔ اسلام کی ساری عمارت اسی عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کو الگ کر دیا جائے تو اسلام میں بچتا کیا ہے، رہتا کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت اگر نہ ہو تو اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ سارے کا سارا اسلام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا زکوٰۃ ہو، اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو کوئی شے بھی قابل عمل نہیں ہے۔
سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اب قیامت تک کملی والے آقا کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول، کوئی نبی، بولو ذرا بول کے بولیے، کوئی نیا نبی۔ میں نئے کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بھی آنا ہے، وہ بھی تو اللہ کے نبی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کملی والے آقا کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت سے میں آنا ہے، قیامت سے پہلے آنا ہے۔ آپ کا بھی عقیدہ ہے، سب کا ایمان ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ضرور آئیں گے، مگر نبی اور رسول بن کر نہیں، کملی والے کا امتی بن کے آئے گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ باد، زندہ باد، کھل کے بولیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، کلمہ کملی والے آقا کا پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب نہیں پڑھائیں گے، اپنا آپ نہیں منوائیں گے، اپنی شریعت نہیں نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی شریعت نافذ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، کملی والے کا کلمہ پڑھیں گے۔ اس لیے وہ حضور کے امتی بن کے آئے گے۔ ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، رب کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ حضور خاتم الانبیاء ہے، حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے۔ ہمارا قرآن خاتم الکتب ہے، وہ آخری کتاب ہے۔ الحمدللہ ہم خاتم الامم ہیں، ہم آخری امت ہے، ہم آخری امت۔ یہ قرآن آخری کتاب، ہمارا نبی آخری نبی۔ اور اقبال اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے، اقبال کہتا ہے پس خدا پر ماں شریعت ختم کر، پس خدا پر ماں شریعت ختم کر، بر رسول ماں رسالت ختم کر۔ اقبال کہتا ہے اللہ نے ہم پر شریعت ختم کر دی، ہمارے آقا پر رسالت ختم کر دی۔ اب نہ کوئی نئی کتاب، نہ نیا نبی، نیا رسول۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہ خاتم النبیین اللہ نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ذی وقار حضور نے فرمایا میں آخری نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر نبی ہوتا۔ جب عمر جیسا جری نبی نہیں ہے، عمر جیسا 32 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا نبی نہیں، وہ عمر اگر نبی نہیں ہے تو پھر یہ دجال قادیان کا دجال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہونا ہوتا، عمر نبی ہوتا، میں آخری نبی ہوں، میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں۔ اب نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی، کوئی نبی۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت۔ اب آئیے حضرات، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، یہ ختم نبوت کا عقیدہ کیسے بنتا؟ جس طرح قبلہ آپ صاحب فرما گئے، میں انہی کی بات کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت تصور نبوت سے بنتا۔ نبی کے بارے میں تصور کیا ہے؟ نبی کیسا ہونا چاہیے، کون ہونا چاہیے؟ نبی کے متعلق تصور کیا ہے؟ جب تک
تصور نبوت نہیں ہوگا، ختم نبوت کا عقیدہ پختہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کے بارے میں تصور، نبی کون ہوتا ہے، نبی کی خصوصیات کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات عقیدہ ختم نبوت پر، بلکہ میرا ایمان ہے کہ قرآن کی ہر آیت ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے، قرآن کی ہر سطر عقیدہ ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے، قرآن کا ہر حرف عقیدہ ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ آؤ سنو، نبی کون ہوتا ہے، تصور نبوت کیا ہے، ہم نبی کس کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کون ہوتا ہے۔ سنو سنو، میں مرزے پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنے نبی آئے 1,24,000 کے کم و بیش، اللہ نے کوئی نبی کسی گھٹیا قوم میں نہیں بھیجا، ہر نبی حسب اور نسب کے اعتبار سے اعلیٰ رہا۔ نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے ہوتا ہے، معزز خاندان سے ہوتا ہے، نبی حسب میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے، نبی نسب میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور جتنے نبی آئے اللہ نے کوئی نبی بدصورت نہیں بھیجا، نبی حسین و جمیل ہوتا ہے، نبی حسن کا پیکر ہوتا ہے، نبی جمال کا پیکر ہوتا ہے۔ کوئی نبی رب نے بدصورت نہیں بھیجا، کوئی نبی کسی کے اندر کمی نہیں بھیجی، نبی حسن اور جمال کا پیکر بنا کے بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف یہ مرزا ہے، کانا ہے، 1.5 آنکھ ہے، بدصورت ہے، بدصورت ہے، اور نبی بدصورت نہیں ہوتا، نبی تو ایسا ہوتا ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا۔ نبی بے عیب ہوتا ہے، نبی میں عیب نہیں ہوتا، یہ میری بات نوٹ کر لو، نبی میں عیب نہیں ہوتا، نبی بے عیب ہوتا ہے، نبی بے مثل ہوتا ہے، نبی لاجواب ہوتا ہے، نبی باکمال ہوتا ہے، نبی حسین ہوتا ہے، نبی جمیل ہوتا ہے، نبی میں عیب کوئی نہیں ہوتا، نبی بے عیب ہوتا ہے۔ اور یہ کانا ہونا عیب ہے، اور وہ صرف کانا نہیں تھا، دماغی مریض بھی تھا، وہ عقل کا اندھا بھی تھا، وہ بیماریوں کا مجموعہ بھی تھا۔ میں کیا کیا گنواؤں، جتنی بیماریاں ہیں، کوئی بیماری لے لو، ہر بیماری مرزے میں پائی جاتی ہے۔ میں نے ایک جملے میں بات کہہ دی، ہر بیماری اس میں پائی جاتی ہے۔ بیماریوں کا چلتی پھرتی بیماری تھی، بیماریوں کا مرکز تھا، مجموعہ تھا، اور اتنی بیماریاں۔ اللہ اکبر، دماغ کیسا تھا؟ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ حضرت کو شوگر تھی، لیکن گڑ کھانے کا بڑا شوقین تھا، گڑ نہیں چھوڑتا تھا، تو شوگر کی وجہ سے بار بار پیشاب بھی آتا تھا۔ اب پیشاب بھی بار بار کرنا، تو استنجا کرنا سردیوں کے اندر بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا۔ تو حضرت کیا کرتے تھے، ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھتے تھے، تاکہ جب بھی پیشاب کروں تو اس سے وٹوانی کر لوں، اس سے استنجا ہو جائے۔ اور گڑ کھانے کے شوقین تھے، دوسری جیب میں گڑ کا ڈھیلا رکھتے تھے، اور عقل ایسی تھی کہ کبھی پتہ نہیں چلتا تھا، گڑ سے وٹوانی کر لیتے تھے، اور وہ مٹی کا ڈھیلا کھا جاتے تھے۔ میں کیا بتاؤں وہ اس کے اندر، میں نے کہا کہ اختصار ملحوظ ہے، ورنہ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے۔ وہ سلسل بول کا مریض تھا، علماء سمجھتے ہیں، شاید آپ نہ سمجھے، سلسل بول کہتے ہیں ایسا مریض جسے مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے، مسلسل، وہ کبھی پاک ہی نہیں ہوتا۔ تو جو رہتا ہی ناپاک ہے، سمجھے، وہ پاک ہو تو وہی آئے نا، نہیں سمجھے بات آپ، وہ رہتا ہی ناپاک تھا۔ کہتے ہیں حضرت رات میں 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ پیشاب کے لیے اٹھتے تھے، 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ پیشاب کے لیے اٹھتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی حالت کیا تھی۔ اور ہمارے ایک پنجابی کے شاعر، اس نے بڑی بات کہی ہے، وہ کہتا ہے جیڑا سلسل بول دا مریض ہوئے وہ کسی مسیت امام نہیں ہو سکتا۔ نبی ہونا تو دور کی بات ہے، جو خود ہی پلید ہو وہ تو نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ تو معذور ہے۔
علماء سمجھتے جیڑا سلسل بول دا مریض ہوئے وہ کسے مسیتے امام نہیں ہو سکتا. قسم رب دی میں سچ آکھاں مرزا کدی بھی خدا دا نبی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قبلہ شاہ صاحب. گن رہے ہیں سن رہے ہیں. نبی گھٹیا قوم سے نہیں ہوتا, نبی اعلیٰ خاندان میں ہوتا ہے, نبی نسب کے لحاظ سے اعلیٰ, نبی حسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوتا ہے, نبی بے مثل ہوتا ہے, نبی بے عیب ہوتا ہے, نبی حسین ہوتا ہے, نبی جمیل ہوتا ہے, نبی خوبصورت ہوتا ہے, نبی اپنے وقت کے اعتبار سے جو ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا, اس میں کوئی بیماری نہیں ہوتی, نبی اعلیٰ ہوتا ہے, نبی کامل ہوتا ہے, نبی مکمل ہوتا ہے. ہاں ہاں جو نبی ہوتا ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے نبی آ کر نہیں بنتا, نبی بن کے آتا ہے. عقیدہ یہ ہے نبی آ کر نہیں بنتا, نبی بن کے آتا ہے. نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے, نبی ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے, نبی باپ کی پوچھ میں بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے, نبی عالم ارواح میں بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے. نبی نبی ہوتا ہے, نبی کی عظمت یہ ہے, نبی کی شان یہ ہے, نبی کا مرتبہ یہ ہے, نبی کا مقام یہ ہے. نبی آ کر نہیں بنتا. اور اگلا جملہ کہنے لگا وہ بھی یاد رکھنا, نبی آ کر نہیں پڑھتا, نبی پڑھ کے آتا ہے. نبی پڑھ کے آتا ہے. جتنے نبی آئے کسی نبی نے آ کر اس دنیا میں زانو تلمذ طے نہیں کیا. نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا, نبی کسی کالج سکول پہ نہیں جاتا, نبی آ کر نہیں بنتا, نبی بن کے آتا ہے. نبی آ کر نہیں پڑھتا, نبی پڑھ کے آتا ہے. نبی کی انگلی خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے, نبی کا استاد خود خدا ہوتا ہے. الرحمن علم القرآن, رب کہتا ہے میں نے قرآن پڑھایا, میں نے پڑھایا. الرحمن علم القرآن, نبی کی انگلی خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے, نبی کا استاد خود خدا ہوتا ہے. نبی اگر آپ اس پر دلیل پوچھے تو دلائل بڑے ہیں, مگر میں اتنی بات کہتا ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے بنایا, ونفخت فیہ من روحی, آدم کی جسم میں رب نے روح پھونکی. آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی, آنکھ کھولتے ہی آدم کی نظر عرش پر گئی. عرش کے ماتھے پہ نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ لکھا ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھ لیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسے پڑھ لیا؟ آدم علیہ السلام کسی سکول میں گئے نہیں, کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا نہیں, ابھی نورانی قاعدہ پڑھا نہیں, حروف ابجد آتے نہیں ہیں, زانو تلمذ کسی کے سامنے طے نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے وہ کلمہ پڑھ کیسے لیا؟ اس طرح پڑھ لیا. پتہ چلا نبی آ کے نہیں پڑھتا, نبی پڑھ کے آتا ہے. اچھا یہ بات یاد رکھنا, نبی آ کر نہیں پڑھتا, نبی پڑھ کے آتا ہے. اور جو گرداس پور میں پڑھتا رہے, جو امرتسر میں پڑھتا رہے ماسٹر تارا سنگھ سے, اور خود کہے کہ جب انگریزی نہیں آتی تھی تو ماسٹر تارا سنگھ مرغا بنا کے لتر لگاتا تھا کیونکہ مجھے انگلش نہیں آتی تھی, پھر وہ کہے کہ میں نبی ہوں. مرزے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت, کھل کے بولو مرزے پہ لعنت. بعض لوگ کہتے ہیں لعنت نہ بھیجو, لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمارا دین ہی ہمیں یہ بتاتا ہے, کلمے میں پہلے ہے ہی لا الہ, نہیں سمجھے بات؟ لا الہ, کوئی الہ نہیں, کوئی الہ نہیں. ایک جملہ کہہ دوں آپ کے ذوق کے لیے, کفار مکہ کو الا اللہ سے کوئی اعتراض نہیں تھا, انہیں لا الہ پہ اعتراض تھا. الا اللہ پہ انہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا, کہتے تھے 360 ہم نے پہلے مانے ہیں, ایک تو بھی لیا وہ بھی مان لیں گے. حضور نے فرمایا نہیں, لا الہ وہ ہے ہی کوئی نہیں.
حضور نے فرمایا میں نہیں مانتا کسی کو، ہے ہی کوئی نہیں. اگر حضور بھی کہتے بس الا اللہ ہی کہی جاؤ، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، انہیں اعتراض نہیں تھا، انہیں الا اللہ پہ اعتراض نہیں تھا، انہیں تھا لا الہ پہ اعتراض. وہ کہتے تھے یہ جو کہتا ہے نا کوئی نہیں، لات بھی کوئی نہیں، حبل بھی کوئی نہیں، اور یہ کوئی نہیں، یہ بت کوئی نہیں، یہ سارے کوئی نہیں، بس ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اس پر اعتراض ہے. اور اللہ کے محبوب نے پہلے بتایا ہی ہے، پہلے کہو لا الہ. اس لیے صرف اسبات کہنے سے بات نہیں بنے گی، غیر کی نفی کرنی ہوگی. اس لیے ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے. ہم کہتے جائیں حضور آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، بات تو ٹھیک ہے، مگر یہ بھی کہنا پڑے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے، کہو سبحان اللہ. میں ویسے پریشان ہو رہا تھا کہ یہ جمشید صاحب نے میرے ساتھ کیا کیا. اتنے بڑے استاد بلا کے مجھے کہا کہ جی آپ نے خطاب کرنا ہے. میں تو ڈر بھی رہا تھا. پھر میں نے سوچا چلو جس طرح امین چشتی صاحب نے خطاب کیا حضرت کے موجودگی میں بھی 10 منٹ خطاب کر لیتا، میری بھی حاضری لگ جاتی. بعد میں کیا بنے گا، کون بیٹھے گا. مگر آپ کا ذوق ہے کہ آپ میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں سن بھی رہے ہیں اور سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب یہ ان کے بعد بات کرنا میرے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. آپ علماء جانتے ہیں، لیکن حضرات میں نے جو بات کہی ہے کہ لا انہیں اختلاف اللہ سے نہیں تھا، لا الہ سے اختلاف تھا. یہ جو کہتا نا کوئی نہیں، اسلام صرف الا اللہ میں نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی بس اپنا اپنا عقیدہ، کسی کو کچھ نہ کہو تو پھر لا الہ بھی نہ کہو. سمجھے بات بھائی؟ اگر یہ کام کرو تو فلاں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کرو تو فلاں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ نہ کہو اس سے فلاں کا دل دکھتا ہے، تو میں نے کہا پھر لا الہ بھی نہ کہو. پھر جو ان کو تکلیف ہوتی ہے، جو بت پرست ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، کفار مکہ کو تکلیف ہوتی تھی. حضور بھی فرماتے ہیں کہ لا الہ نہ کہو، لیکن نہیں، پہلے لا الہ ہے پھر الا اللہ ہے. کاش آپ سمجھے. اور علماء تشریف فرما ہے لا الہ میں لا نفی جنس ہے. لا الہ یہ لا نفی جنس ہے ہی کوئی نہیں. ادھر لا الہ میں لا نفی جنس، ادھر لا نبی بعدی، اس میں بھی لا نفی جنس ہے، ادھر بھی لا نفی جنس ہے. لا الہ الہ کوئی نہیں، لا نبی نبی ہے ہی کوئی نہیں. میرے نبی کے بعد، حضور کے بعد ہے ہی کوئی نہیں، ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میں نے نبوت کے جو وہ صاف آپ کو سنائے، نبی کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں شاید آپ نے یاد رکھی ہوں نہ رکھی ہوں، مگر پھر میں یہ بات کہتا ہوں نبی اپنے خاندان میں اعلیٰ ہوتا ہے. نبی حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوتا ہے. نبی حسین ہوتا ہے، نبی جمیل ہوتا ہے، نبی باکمال ہوتا ہے، نبی لاجواب ہوتا ہے، نبی بے عیب ہوتا ہے، نبی بے مثل ہوتا ہے. اور نبی کی یہ شان ہے کہ نبی آ کر نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے. نبی کی یہ عظمت ہے، نبی آ کر نہیں پڑھتا، نبی پڑھ کر آتا ہے. اور ایک بات اور کہتا چل جائے، وہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنے نام کا افتتاح خود کرتا. اس سے پہلے تاریخ میں وہ نام نہیں کسی کا ہوتا، وہ جو نبی کا ہوتا ہے. نو سے پہلے نو کوئی نہیں تھا کائنات میں، لوط سے پہلے لوط کوئی نہیں تھا، شعیب سے پہلے شعیب کوئی نہیں تھا، ابراہیم سے پہلے ابراہیم کوئی نہ تھا، اسماعیل سے پہلے اسماعیل کوئی نہ تھا، موسیٰ سے پہلے موسیٰ کوئی نہ تھا، عیسیٰ سے پہلے عیسیٰ کوئی نہ تھا. ارے محمد سے پہلے کائنات میں کوئی محمد نہیں. نبی اپنے نام کا افتتاح خود کرتا ہے.
اس سے پوچھو کہ اس کا نام کیا؟ غلام احمد. غلام احمد. اس سے پہلے کتنے غلام احمد گزر گئے، کتنوں کا نام تھا، کتنے ایسے گزر گئے، کتنے آئیں گے، پہلے کتنے گزرے. یہ اس کا تو نہ نام نبیوں والا، نہ کام نبیوں والا، نہ نبیوں والی شکل، نہ نبیوں والی عقل. یہ کہاں سے نبی بن گیا؟ پھر یہ ہر نبی کا نام مفرد ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں. نوح، لوط، شعیب، یونس، ہود، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب نام مفرد ہے. محمد، یہ سب نام مفرد ہے. اس کا تو نام ہی نبیوں والا نہیں. غلام احمد یہ تو مرکب ہے، یہ تو نام ہی نہیں ہے. اسے کہو تو غلام ہے، امام نہیں ہے. غلام بنتا ہے امام. وہ تو غلام ہے. اور غلام احمد کو نام رکھنے والا اچھا ہوگا، اس نے نام رکھا اس نسبت سے کہ یہ غلام احمد ہوگا، مگر اسے کیا پتا تھا یہ خود احمد بن کے بیٹھ جائے گا بدبخت. وہ نام کیا یاد کر، تیرا نام ہی ہے غلام احمد. احمد کی غلامی نہ چھوڑ، آ اس کی غلامی میں آ جا. رب الجلال کی قسم، جو عظمت کملی والے آقا کی غلامی میں ہے وہ کائنات میں کہیں اور نہیں. اور ایک اور بات کہہ دوں، نبی کی خصوصیات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. صحابہ اکرام کے درمیان گفتگو چل پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس کہاں بنایا جائے، حضور کی قبر اطہر کہاں بنے، تدفین کا کیا کیا جائے. صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کملی والے آقا سے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے نبی کی قبر وہیں پر بنتی ہے. جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے، حجرہ عائشہ میں میرے نبی کا وصال ہوا، قبر اطہر وہیں بنی. مرزائیوں سے پوچھو تمہارا نبی مرا کہاں، مرا کہاں؟ اور اگر کہتے ہو کہ نبی ہے تو قبر بھی وہاں بناؤ. لیکن فکر نہ کرو، تم جہاں بھی بناؤ گے رب ادھر ہی وہ سب چیزیں منتقل کر دے گا. وہ قادر ہے نا، وہ قادر ہے نا. یہ نبی کی عظمت ہے، نبی کی شان ہے. آؤ میرے نبی کی شان سنو. میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے جو آیت کریمہ پڑھی، سورہ اعراف میں رب فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اب سنو میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی شان. رب فرماتا ہے قل، کملی والے فرما دے، محبوب بول، محبوب فرما دے. قل قل، کملی والے فرما دے، محبوب تو کہہ دے. اے میرے مدنی ڈھول اپنے پیارے پیارے لب کھول، مٹھڑے مٹھڑے بول بول. کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. یہ انداز ہے رب کا. رب فرماتا قل قل، محبوب بول بول. کبھی مرزے سے بھی یوں کہا رب نے؟ اسے تو خدا منہ نہیں لگاتا، وہ تو بدبخت ہے. اسے تو وہی بھی عجیب آتی تھی. کہتا مجھے انگلش میں وہی آتی ہے، کیونکہ انگریز کا بنایا ہوا جو تھا وہی بھی تو انگریزی میں آنی تھی نا. دنیا میں اصول یہ نبی جس قوم میں آتا اسی زبان میں وہی آتی ہے. اس کو انگریزی میں آتی تھی. پوچھا کہ تجھ پہ جو فرشتہ وہی لے کے آتا تھا اس کا نام کیا ہے؟ تو کہتا اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. سب پہ فرشتے جو وہی لے کے آنے والے جبریل ہے. حضور نے فرمایا تمام نبیوں پر جو وہی لے کے آنے والا کام ہے نا یہ جبریل کے سپرد ہے. اس پر کون سا فرشتہ آیا؟ اس نے کہا ٹیچی ٹیچی. ٹے بھی عربی کا لفظ نہیں ہے، چے بھی عربی میں نہیں ہے. پتہ نہیں چائنا کا تھا وہ یہ انگریز کا تھا. اسے کہا اس کا نام ٹیچی ٹیچی کیوں ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ ٹچ کر کے پہنچ جاتا ہے. اچھا جب وہی آتی تھی نا تو نبی ایسا تھا، کہتا ہے میں وہی آتی ہے نا تو انگریزی میں آتی ہے. انگریزی میں پہلے کہہ چکا اسے آتی نہیں تھی. انگریزی پہ تو اسے مار پڑتی تھی، آتی نہیں تھی. تو اب وہ کہتا ہے جی جب مجھے نہیں آتی تھی تو وہ وہی اٹھا کے پھرتا تھا کسی سے کہ کوئی ترجمہ کر دے کہ مجھے رب کہتا کیا. اور جو رب کہتا تھا وہ یہ کہتا تھا. اسے پوچھا کہ تجھے وہی کیا آتی ہے؟ کہتا ہے رب کہتا ہے آئی لو یو. یہ اسے وہی اس قسم کی وہی آتی تھی. وہ بڑا بدبخت تھا، وہ بڑا بے ایمان تھا. یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، انگریز نے اس کو بنایا تھا. حضرت ذی وقار یہ انتشار پیدا کرنے کے لیے
مسلمانوں میں اختلاف افتراق پیدا کرنے کے لیے اسے تراشا گیا، سرمایہ پانی کی طرح بہایا گیا تاکہ تصور نبوت ان لوگوں کے دلوں میں نبی کی عظمت کم کر دی جائے۔ سنو میرے نبی کی شان، رب فرماتا ہے قول، محبوبہ فرما دو، کملی والے تو کہہ دے، محبوب تو بول بول، اپنے لب کھول۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں قرآن رب کا، فرمان رب کا، مگر رب محبوب سے بار بار کہتا ہے قول قول، کملی والے تو بول، محبوب تو فرما، محبوب تو کہہ دے، محبوب تو بول تو بول۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ رب نے فرمایا قل، محبوب بول۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنی توحید کا اعلان بھی کرنا چاہا تو ڈائریکٹ نہیں کیا کہ لوگوں میں اللہ ہوں، میں احد ہوں، فرمایا قل هو اللہ احد۔ محبوب تو کہہ، تو فرما دے اللہ ہے، یا اللہ توحید تیری، بات تیری، میں یہ نبی کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں، یا اللہ توحید تیری، عظمت تیری، مخلوق تیری، تو خالق، یہ مخلوق، تو رب، یہ بندے، یا اللہ تو خود ہی نے کہہ دے۔ مجھے جو فرماتا قل قل، تو کہہ، تو مجھ سے نہ کہلوا، خود ہی کہہ دے۔ رب فرماتا کملی والے میں کہوں تو کیسے کہوں، میں کہوں تو کس سے کہوں، میں کہوں تو میری سنے گا کون؟ میری بات سننے کی جسارت کس میں ہے، طاقت کس میں ہے، کون میری سن سکتا؟ محبوب میں کیسے بولوں، میں کیسے کہوں؟ میں زبان سے پاک، میں بولی سے پاک، میں بولنے سے پاک، میں نطق سے پاک، میں سوچ سے پاک، میں ساز سے پاک، میں آواز سے پاک، میں جہد سے پاک، میں سمت سے پاک، میں طرف سے پاک، میں رنگ سے پاک، میں روپ سے پاک، میں دہن سے پاک، میں زبان سے پاک، میں بولنے سے پاک۔ محبوب اصل بات یہ ہے میں مکان سے بھی پاک، میں لا مکان سے بھی پاک، میں تو پاک سے پاک ہوں۔ میں بولوں، میری ذات تو یہ ہے کہ میں آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، کان سے سنائی نہیں دیتا، آواز سے سجائی نہیں دیتا، ناک سے سنگائی نہیں دیتا، زبان سے پکڑائی نہیں دیتا، ہر جگہ میں ہوں مگر ہر جگہ سے پاک، پاک سے بھی پاک، میں تو منزہ ہوں۔ کملی والے میں بولوں تو کیسے بولوں، میں کہوں تو کس سے کہوں، میں کہوں تو کیسے کہوں؟ کملی والے اصل بات یہ ہے اول تو میں بولتا ہی نہیں، میں بولتا ہی نہیں، میں بولتا ہی نہیں، مگر جب بھی بولوں تیرے منہ کی قسم تیرے ہی منہ سے تو بولتا وما ينطق کھل کے بول۔ محبوب بول، لب کھول۔ پھر میرا نبی بولا، میرے حضور بولے، یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں رسول ہوں، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، میں سب کی طرف بن کے آیا ہوں، زمین و آسمان والوں کی طرف، 14 طبقی کائنات کی طرف میں رسول بن کے آیا ہوں، میں آخری رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آ گیا ہوں۔ اگر حضور نہ آتے سارے کا ساری کائنات کی وجہ تخلیق، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر کملی والے آقا نہ ہوتے، رب نے فرمایا لولا لما اظہرت ربوبیہ، حدیث قدسی لولا لما خلقت الافلاق، کملی والے اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا میں کائنات نہ بناتا، محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی، رب نے اس محبوب کو بنایا تھا، اسی کو بھیجنا تھا۔ جو بات میں نے عرض کی کہ عقیدہ ختم نبوت یا تصور نبوت کے بغیر ممکن ہی نہیں، بن سکتا ہی نہیں۔ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی جیسے کئی بن سکتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ان کا جو کہتے ہیں اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے وہ سانچا ہی رب نے توڑ چھڑیا جدے وچ محبوب نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا بنایا، ایسا بنایا، حسین بنا۔ ہمارے ایک پرانے خطیب تھے، کہیں واز کر رہے تھے تو یہ جس طرح کے حضرت بھی فرما رہے تھے، چشتی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جی اگر حضور کے بعد بھی کوئی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ایک محمد کا رب چاہے تو ایسے سینکڑوں محبت پیدا کر سکتا ہے۔ تو ایک ہمارے بزرگ تھے، خطیب تھے، وہ کہیں واز فرما رہے تھے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جی آپ کہتے ہیں کہ جی حضور سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا جی کیوں؟ کہا میرا خدا بھی نہیں بنا سکتا۔
خدا بھی نہیں بنا سکتا حضور جیسا. اس نے کہا جی یہ کیسے؟ آپ نے بڑی بات کہہ دی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، رب جو چاہے کر سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ خدا بھی نہیں بنا سکتا، آپ کہتے ہیں سانچے ہی توڑ دیا، حضور جیسا ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا نہیں ہو سکتا، میرا ایمان ہے نہیں ہو سکتا، خدا بھی نہیں بنا سکتا. وہ کہنے لگا جی یہ لفظ نہ کہیں کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتا، رب تیرا دوسرا باپ بنا سکتا ہے؟ تیرا دوسرا باپ بنا سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے. فرمایا جو خدا تیرا دوسرا باپ نہیں بنا سکتا وہی خدا میرا دوسرا محمد بھی نہیں بنا سکتا. کہا اب وہ آیت قرآن کی کدھر گئی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ بھی کہنا کہ رب چاہے میرے 5 7 10 باپ بنا سکتا ہے، نہیں بنا سکتا. جو بن گیا وہ بن گیا. وہ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ تو پھر حضرات ذی وقار بات یہ ہے کہ ماننا پڑے گا نبی کا تصور نبوت کے بغیر عقیدہ ختم نبوت نہیں بن سکتا. اور یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں جی مرضیوں کو کافر کیوں قرار دیا، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، جھوٹ ہے، غلط ہے، نہیں مانتے. پھر آپ اگو کوئی کہے جی پھر بھی مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ان کو مرزئی اس لیے کہتے ہیں انہوں نے نیا نبی بنا لیا. اور یہ یاد رکھنا، قومیں وطن سے نہیں بنتی، قومیں زبان سے نہیں بنتی، قومیں رنگ سے نہیں بنتی، روپ سے نہیں بنتی، قومیں تصور نبوت سے بنتی. جن کا نبی ایک ہے وہ ایک قوم ہے. یہ تصور ہمیں کملی والے آقا نے دیا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تصور نبوت سے قوم بنتی ہے. ورنہ یہ پاکستان کیوں بنا؟ ہندوستان میں کیا تھا اس وقت؟ یہ علماء دیوبند یہ منہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے قومیں وطن سے بنتی ہے. جو ہندوستان میں ایک قوم ہے، اقبال رو کے بولا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. قوم وطن سے نہیں بنتی، زبان سے نہیں بنتی، قوم رنگ اور روپ سے نہیں بنتی. میرے نبی نے قومیت کا تصور کیا دیا؟ ذرا تصور کرنا، اللہ کے محبوب نے قومیت کا تصور دیا. حبش سے بلال آیا، میرے نبی نے اپنی قوم میں شامل کر لیا. فارس سے سلمان آیا، میرے نبی نے اپنی قوم میں شامل کر لیا. روم سے شہیب آیا، میرے نبی نے اپنی قوم میں شامل کر لیا. مکے کا ابو جال بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، گھر کے ساتھ رہتا تھا، رنگ نسل ایک، خاندان ایک. فرمایا یہ میری قوم میں سے نہیں، میری قوم میں بلال ہے، سلمان ہے. پتہ چلا قوم وطن سے نہیں بنتی، قوم نبی سے بنتی ہے. جن کا نبی ایک، جن کا قرآن ایک، جن کا کعبہ ایک، جن کا دین ایک، وہ ایک قوم ہے. ہم ایک قوم ہے. ہم وہ ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر جس کا ایمان ہوگا وہ ایک قوم ہوں گے. جس کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں وہ بدبخت ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں بتاتا کہ اس نے کیا کیا بکواسات کیے. اس نے مرزے نے اللہ کی الوہیت، رب کی ذات میں توہین کی، کملی والے آقا کی ذات میں توہین کی، اہل بیت طہار کی شان میں، حضرت سیدہ پاک کی شان میں، حضرت مولا علی شیر خدا کی شان میں، حسنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبیاں کرتا رہا، گستاخیاں کرتا رہا. اس کی کتابیں موجود ہے، حوالہ جات موجود ہے. کہتا ہے تم مردہ حسین کی بات کرتے ہو، یہ زندہ حسین تمہارے سامنے موجود ہے. کہتا ہے حسین جیسے کئی میرے گریبان کے اندر موجود ہے. وہ بدبخت کبھی اس نے دعوی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے غوث ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے کہا کہ محمد میں ہوں، احمد میں ہوں. اس نے بدبخت نے یہ دعوے کیے، وہ یہ دعوے کرتا رہا. اور وہ کہتا ہے کہ جو میری بیویاں ہیں وہ امہات المومنین ہیں. اس نے کہا میری جو اولاد ہے وہ اہل بیت رسول ہے. اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ جن کا واسطہ ہے وہ صحابی رسول ہے. اس نے کہا قادیان کعبہ ہے، ربوے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ ہے. اس نے کہا کہ حج کر یہ کعبے جانے کی ضرورت نہیں، قادیان میں آ جاؤ تمہارا حج ہو جائے گا. اس نے امت کو قوم کو بتایا، کہنے لگا اب حج جہاد اس قوم پر حرام ہو گیا، میں اس کو ختم کرتا ہوں. یہ سب اس کے بکواسات ہے، یہ ساری باتیں اس نے لکھی ہیں. اور وہ کہتا ہے جو لوگ مجھے نہیں مانتے، میرا کلمہ نہیں پڑھتے، معاذ اللہ وہ سور ہے، وہ خنزیر ہے، وہ خنزیر کی اولاد ہے، ان کی بیویاں کتیاں ہیں. یہ اس نے لکھا ہے. ہم اس لیے تو کہتے ہیں مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، اس کی آل اولاد پہ لعنت، اس کے ماننے والوں پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت،
مرضیوں کو جو یار ہیں ان پہ لعنت برس رہی ہے، قیامت تک برستی رہے گی۔ حضرت ذی وقار آخری بات کہنے لگا ہوں، توجہ کرنا میری اس بات پر، میں بس اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تقریباً اتنا ہی وقت لوں گا، ٹائم ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، پھر کبھی تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ میری گفتگو سن لیجئے، آخری جملے ہیں، ان کو اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں میں جگہ دینا۔ جاتے جاتے میری طرف سے یہ تحفہ، میری طرف سے یہ جملے ساتھ لے کے جانا، ان کو گھر میں بھی جا کے دہراتے رہنا، رات کو سونے سے پہلے بھی اس بات پہ غور کرنا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں حق و باطل کی جنگ جاری ہے، اور یہ حق و باطل کا مارکا جاری رہے گا۔ حق اور باطل میں آج تک کبھی صلح نہیں ہوئی، اور حق و باطل میں کبھی بھی صلح نہیں ہوگی۔ جنگ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی جنگ جاری ہے، حق و باطل کا مارکا جاری ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، رب کا دستور ہے، خدا کا طریقہ کار ہے۔ اس دنیا کے اندر جب بھی باطل نے سر اٹھایا، رب نے اس کا سر کو چلنے کے لیے حق کو مبعوث فرمایا۔ جب جب باطل آیا مقابلے پر، حق بھی آتا رہا۔ باطل اگر بھیش بدل بدل کے آیا تو حق بھی بھیش بدل بدل کے آتا رہا۔ باطل اگر صورتیں بدل کے، لباس بدل کے آیا تو مقابلے میں حق بھی لباس بدل بدل کے آتا رہا۔ اس کائنات میں اگر غور کیا جائے کہ جب باطل ابلیس کی صورت میں آیا تو حق حضرت آدم بن کے آ گیا، باطل نمرود کی صورت میں آیا تو حق ابراہیم خلیل بن کے آ گیا، باطل جب فرعون کی صورت میں آیا تو حق موسیٰ کلیم بن کے آ گیا، باطل جب ابو جہل اور ابو لہب کی صورت میں آیا تو حق محمد عربی بن کے آ گیا۔ اور یہ سلسلہ پھر رکا نہیں، یہ کارواں جاری رہا، اس کائنات کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب باطل مسلمہ کذاب کی صورت میں آیا تو حق سیدنا صدیق اکبر بن کے آ گیا۔ جب باطل قیصر و کسریٰ کی صورت میں آیا تو حق فاروق اعظم بن کے آ گیا۔ جب باطل مرہب کی صورت میں آیا تو حق مولا علی بن کے آ گیا۔ جب باطل یزید کی صورت میں آیا تو حق امام حسین بن کے آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آؤ مسلمانوں سنیو، اپنی تاریخ پڑھو، یہ حق و باطل کی جنگ جاری ہے، یہ حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی۔ یہ مارکا ختم نہیں ہوا، اور یہ مارکا بھی ختم نہیں ہوا، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ جاری رہے گا۔ یہ حق و باطل کی جنگ ازل سے جاری ہے، اب تک جاری رہے گی۔ اس کارواں کے اندر، اس دنیا کے اندر جب باطل رائے راجو جوگی کی صورت میں آیا تو حق داتا علی حجویری بن کے آ گیا۔ جب باطل پرتھوی راج کی صورت میں آیا تو حق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن کے آ گیا۔ جب باطل چنگیز اور ہلاکو کی صورت میں آیا تو حق شیخ عبد القادر جیلانی بن کے آ گیا۔ جب باطل اکبر اور جہانگیر کی صورت میں آیا تو حق امام ربانی مجدد الفسانی بن کے آ گیا۔ پھر یہ قافلہ رکا نہیں، یہ قافلہ آگے چلتا رہا۔ اس کارواں کے اندر جب باطل مرزا قادیانی کی صورت میں آیا تو حق پیر مہر علی بن کے آ گیا۔ جب باطل مرزا قادیانی کی صورت میں آیا تو حق پیر مہر علی بن کے آ گیا۔ جب باطل راجپال کی صورت میں آیا تو حق غازی علم الدین شہید بن کے آ گیا۔ غازی علم الدین شہید بن کے آ گیا۔ جب باطل مرزا ناصر کی صورت میں آیا تو حق قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی بن کے آ گیا۔ جب باطل سلمان تاثیر کی صورت میں آیا تو حق ممتاز قادری بن کر آ گیا۔ جب باطل منکرین ختم نبوت کی صورت میں آیا تو حق بابا خادم حسین رضی
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. گھبرانا نہیں مسلمانوں، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. میں یہ مبارکباد دینے لگا ہوں، یہ پیغام ہے، یہ بشارت ہے میری طرف سے، سن لو. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے یوں الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. وہ ایک بابا رضوی چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ پیچھے کئی شیر چھوڑ گیا ہے جنہوں نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہے. تمہاری کرسیاں لرز رہی ہیں، ایمان بالا میں زلزلہ طاری ہے. بابا رضوی چلا گیا تو کیا ہے؟ خدا حافظ صاحب کو سلامت رکھے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے یوں الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان. وما علینا الا